الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدر محترم، علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اپنے عزیز بڑے بھائی شیخ مصطفیٰ کمال فیضی حفظہ اللہ کی دعوت پر آج ان کے اس ادارے مرکز اقبال لتحفیظ القرآن الکریم سونا جوڑی برہیٹ میں اس جلسہ دستار بندی میں شامل ہونے کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے، اور یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اس علاقے میں قرآن کریم کے حفظ کی بہترین تعلیم کا یہ مرکز ہمارے عزیز بھائی کی کوششوں سے منعقد ہوا ہے، اور یہ 8 بچے جن کے سروں پر آج دستار رکھی گئی ہے اور جن کو قرآن کریم کے حفظ کی سند دی گئی ہے، یہ 8 بچے جن کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے اور بہت کم عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، یہ 8 بچے خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ ادارہ محنت کر رہا ہے، اساتذہ محنت کر رہے ہیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ سورج کو چراغ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچے خود ثبوت دے رہے ہیں کہ یہاں پڑھائی اور تعلیم کا بہترین انتظام ہے۔ اور میں تو بہت حیرت میں پڑ گیا، یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو تجوید کے سوال و جواب کر رہے تھے، اور پھر ایک بچے نے جو قرآن کی تلاوت، اتنی بہترین تلاوت کی، اتنا چھوٹا بچہ، اور پھر بعد میں شیخ نے بتایا کہ چند مہینوں میں کہہ لیجئے ان بچوں نے 20 پارہ حفظ کر لیا۔ یقیناً یہ اس ادارے کی کامیابی ہے اور اس کے اساتذہ کی محنت پر
یہ بچے دلیل ہیں. ہماری اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ بچیوں کو حافظہ بنانے کے لیے آج ہماری قوم میں بچیاں بہت کم ملیں گی جو قرآن کی حافظہ ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ بچیاں اگر قرآن کی حافظہ ہو جائیں اور ان کے سینے میں قرآن اگر محفوظ ہو تو بہت سارے گھروں میں آج جو مسائل پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ قرآن کریم کے حفظ کی برکت سے وہ مسائل پیدا نہیں. قرآن کریم جب ایک انسان کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے تو قرآن آٹومیٹک اس کے اخلاق و کردار پر بھی اثر ڈالتا ہے. اگر ہماری قوم کی بچیاں قرآن کی حافظہ بن جائیں تو شاید آنے والے دنوں میں ہم فرق محسوس کریں گے. اور بڑی منظم سازش کے ذریعے جو ہماری قوم کی بچیوں کو آج کفر اور ارتداد کے راستے پہ لے کے جانے کی بڑی گہری چال چلی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس چال کو توڑنے میں قرآن کریم کا حفظ اور قرآن کریم کا علم بھی کام آئے گا. میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جو مرکز فاطمہ کے نام سے بچیوں کے حفظ کا جو یہ مرکز اس کی سنگ بنیاد بھی ڈالنے جا رہے ہیں، اللہ اس کو بھی جلد سے جلد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں سے بچیوں کو یہاں سے پڑھ کر کے قرآن کا حافظہ، قرآن کریم کی حافظہ بننے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ایک کامن سینس کی بات ہے، انسان کو جو چیز آسانی سے مل جائے انسان اس کی قدر نہیں کرتا. جو چیز ہمیں پریشانی سے ملے، محنت سے ملے، قربانی سے ملے، ہمیں اور آپ کو اس کی قدر ہوتی ہے. قرآن کریم کی یہ دولت ہمیں بیٹھے بٹھائے ملی ہے. قرآن کو پانے کے لیے ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے، قرآن کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے. اس لیے اس قرآن کی دولت کی ہمیں اور آپ کو قدر نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ماتر 6 سال یا 7 سال تھی. بچے کا نام کیا تھا؟ عمرو بن سلمہ. یہ بچہ ایک ایسے گاؤں میں رہتا تھا، ایک ایسی بستی میں رہتا تھا کہ وہ بستی لوگوں کے راستے کے بیچ میں پڑتی تھی. وہاں پانی کا چشمہ تھا، پانی کا کنواں تھا، اور جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے وہاں ٹھہرتے تھے اور پانی پی کر کے آگے بڑھتے تھے. یہ بستی مدینہ سے کچھ دور پر واقع تھی. عمرو بن سلمہ نام کا یہ بچہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ وہیں رہتا تھا، اور جب عرب کے قبیلے وہاں سے گزرتے تھے تو وہاں کے لوگ پوچھتے تھے کہ وہ جو رسول آیا ہے، مکے میں پیدا ہوا ہے اور مدینے میں رہتا ہے، اس رسول کا کیا حال ہے؟ تو لوگ اس رسول کے بارے میں بتاتے تھے. پھر لوگ پوچھتے تھے کہ اس رسول پر جو آیتیں اتری ہیں ذرا وہ پڑھ کے سناؤ. وہ 5-6 سال کا بچہ قرآن کی ان آیتوں کو سن کر کے یاد کر لیتا. ابھی وہ بچہ مسلمان نہیں ہے، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عجیب و غریب اعجاز سے نوازا ہے کہ 5-5, 6-6 سال کے بچے. ابھی ہمارے زید بھائی ممبئی سے آئے ہیں. ممبرا سے ایک خبر میں نے کچھ دنوں پہلے پڑھی تھی، اخبار میں بھی باقاعدہ آئی تھی کہ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا. ممبرا کے ایک مدرسے میں پڑھنے والا 6 سال کا بچہ پورے قرآن کا حافظ بن گیا. اور میں نے تقریر میں تعریف کی اور میں نے کہا کہ اس بچے کے باپ عالم تھے اور باپ کی محنت سے جو ہے وہ بچہ اس مقام کو پہنچا. تو بعد میں اس بچے کی خالہ نے مجھے میسج کیا کہ میں اس بچے کی خالہ ہوں، بچے کا باپ عالم نہیں ہے، بچے کی ماں عالمہ ہے، اور یہ بچے کی ماں کا کمال ہے اور اس کی قربانی ہے کہ بچہ آج قرآن کا حافظ ہے. بچوں کی تربیت میں کبھی کبھی باپ سے بڑھ کے ماؤں کا کردار ہوتا ہے. میرے بھائیوں، حضرات آپ پرسکون ہو کر کے بیٹھیں، مجمع کو منتشر بالکل نہ کریں. سب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، خاموشی کا مظاہرہ کریں، اور والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ 2 بندے کو آگے کریں، 2 بندے کو آگے کریں، باقی سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں. بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھیں. کا مظاہرہ کریں، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، جیسے پرسکون ماحول میں سن رہے ہیں ویسے سنتے رہیں. سب بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. آپ بڑے سنجیدہ، سمجھدار، اچھے لوگ ہیں. آپ کے
اخلاق کا مظاہرہ ابھی تک ہو رہا ہے، جاری رکھیں۔ میرے بھائیوں، 5-6 سال کا بچہ ابھی مسلمان نہیں ہے، وہاں گزرنے والے قافلوں سے قرآن کی آیتیں سن سن کر کے یاد کر لیتا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ بچہ کہتا ہے فَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي، قرآن جب میں یاد کرتا تھا تو قرآن میرے سینے سے چپک جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا کمال ہے کہ 5-6 سال کا بچہ بھی قرآن کو پڑھتا ہے تو یاد کر لیتا ہے، ازبر کر لیتا ہے، اس کو میمورائز کر لیتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا اور میری قوم کے لوگ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب اذان ہو جائے تو تم میں، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور تم کو وہ نماز پڑھائے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ تو وہ بچہ کہتا ہے میں 6 یا 7 سال کا بچہ تھا، فَقَدَّمُونِي، میری قوم کے لوگوں نے مجھے آگے بڑھایا، مجھے امام بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد تھا، اور جب میں نماز پڑھاتا تھا میرے پاس ایک چادر تھی، جب میں رکوع میں جاتا تھا تو میری پیچھے سے شرمگاہ دکھنے لگتی تھی، میرا سطر کھل جاتا تھا۔ تو عورتوں نے کہا کہ الا تغطوا عنا استقارئکم، ارے اپنے امام کے کپڑے کا تو بندوبست کرو، جس کو امام بنایا ہے بچے کو اس کو ڈھنگ کا کپڑا تو پہناؤ۔ تو حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں نے مجھے کرتا خرید کے دیا تھا، اور کہتے مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس دن مجھے وہ کرتا پا کر کے ہوئی۔ صحابہ نے اس طریقے سے قرآن کو یاد کیا اور سیکھا تھا۔ میرے ساتھی، یہ قرآن آج ہمارے اور آپ کے پاس بڑی آسانی سے ہمیں ملا ہے، اس لیے اس قرآن کی ہمیں اور آپ کو قدر نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس قرآن کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو فضیلت والا بنایا ہے۔ قرآن جس مہینے میں اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ قرآن جس رات میں اترا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن جس رات میں اترا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 84 سال سے بہتر ہے وہ رات۔ قرآن جس فرشتے کے ذریعے اترا، نزل بہ الروح الامین، وہ سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں۔ قرآن جس نبی کے اوپر اترا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اور قرآن اللہ کے نبی کے دل پر اترا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی یہ قرآن آپ کے دل پر اترا ہے۔ قرآن اللہ کے رسول کے شریر کے، آپ کے باڈی کے اس پارٹ پر اترا ہے جو باڈی کا سب سے بہترین حصہ ہے، شریر کا سب سے بہترین حصہ ہے، قرآن دل پر اترا ہے۔ اور قرآن جس ذات کی طرف سے اترا ہے، تنزیل من رب العالمین، وہ ساری کائنات کی رب کا رب ہے، وہ ساری کائنات کا پالنہار۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج قرآن کے حافظ بنے ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، ان بچوں کو اسٹیج پر بٹھایا گیا، آپ کے سروں پہ دستار نہیں رکھی گئی، ان کے سروں پہ دستار رکھی گئی۔ ان کو یہ عزت، یہ آنر، یہ سمان کیوں ملا؟ ان کو یہ سمان قرآن کے ذریعے ملا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جو قرآن کو یاد کرتا ہے، جو قرآن کو حاصل کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو پڑھاتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ قرآن کے پہلے بھی اللہ نے کتابیں اتاری، تورات اتاری، انجیل اتاری، زبور نازل کی، مگر ان کتابوں کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے خود نہیں لی۔ ان کتابوں کی حفاظت کی گارنٹی ان کی قوم کے علماء کے حوالے کی گئی۔
مگر جب قرآن کو اللہ نے اتارا تو کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ اور یہاں ایک غلط فہمی کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے ذکر کو اتارا، تو ذکر کے معنی قرآن بھی ہے، اور ذکر کے معنی قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے، قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے، قرآن کی جو تشریح ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن سیف ہے ویسے ہی حدیث بھی سیف ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ ان حافظوں کے ذریعے کروا رہا ہے، اور حدیث کی حفاظت اللہ محدثین کے ذریعے کروا رہا ہے، اللہ ان علماء کے ذریعے کروا رہا ہے جن کا اوڑھنا بچھونا قال اللہ اور قال الرسول ہے۔ تو یہ دین محفوظ ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا بھی انتظام کیا، اللہ نے حدیث کی حفاظت کا بھی انتظام کیا، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج بنا کر کے اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا ان کے عصا کے ذریعے، ان کے ہاتھ کی سفیدی کے ذریعے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، ان کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن دیا گیا۔